बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात जो 27 नवंबर को होने जा रहे हैं, इस हवाले से करंट न्यूज़ की खुसूसी जो प्रोग्राम है इलेक्शन 2022, इसमें आज हमारे मेहमान हैं ये नौजवान जिनका तल्लुक़ पोठी मकबला से है। मुस्तनसर असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आप आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मैदान में आए हैं या किसी तंजीम के टिकट से आए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात अपनी वार्ड के लोगों तक पहुंचा सकूं। फिर आपने सवाल किया कि मैं आज़ाद हैसियत से आया हूं और क्यों आया हूं। मेरा नाम मुस्तनसर असगर है और मैं वार्ड नंबर 14 कसबाजार, धड़ैली, कटोड़ी और नम पर मुश्तमिल वार्ड का आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार हूं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जमाती बुनियादों पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और देखा जाए पास में जैसे हम देखें तो कोई हाथरहा हमारे इलाके में तरक्याती काम नहीं हुआ और सियासी जमातों से वाबस्ता लोग जो होते हैं वो अवाम से ज़्यादा अपनी जमातों में वफ़ादारियाँ ज़्यादा निभाते हैं। तो जिस वजह से हमारा इलाका बहुत पसमानदगी में है। हालांकि ये 2022 चल रहा है, इसमें दुनिया कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आज भी हमारी अवाम बहुत सारे मसाइल में गिरी हुई है, जैसे कि पानी का मसाइल, सड़कों के मसाइल हैं और भी दीगर रास्तों के मसाइल हैं। लिहाजा छोटे छोटे कामों जी, मसाइल पे आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपने हवाले से थोड़ा सा बताना था। आपकी जो पोठी मकबला की वार्ड है, ये कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 14 है, तो इसमें जो अमली तौर पे जो इंतखाबी सियासत में आपने कदम रखा, तो उस हवाले से मुख्तसर हमारे नाजरीन को बताएंगे कि इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई आपको? जी, इसके मैं आपको वो क्लियर करना चाहता, यही करना चाह रहा था पिछले सवाल में भी कि मैं माशरे के एक आम आदमी हूँ। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं हूँ, ना ही मेरा ख़ानदान कोई सियासी रहा है पास्ट में। तो मैंने अवाम में जाके देखा कि उनके छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि अगर कोई बाअसर शख्सियत है तो उसका वो काम 1 घंटे में होता है, और कोई गरीब मजबूर है तो उसका वो काम हफ्तों में, महीनों में भी नहीं होता। जी, तो इस हवाले से फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपने अवाम की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बनूँ। 1991 में ये लास्ट जो बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए आज़ाद कश्मीर में, तो अब तक तकरीबन 31-32 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए। तो आपकी तो एज में भी इतनी ना हो, तो आप आपने ये प्रैक्टिकली तो जो बल्दियाती जो प्रोसेस है वो देखा नहीं है, तो इस हवाले से आपने कुछ नौजवानों ने आप लोग को मशवरा दिया कि आप इस इंतखाबी मैदान में आएँ या कुछ बुज़ुर्गों के मशवरे से? तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, इसका यह है कि ये जो 1991 में हुए थे तो तब मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो हमने ये सुन रखा था कि हुए थे और उसमें भी बड़े फसादात के हवाले से कोई बात थी। तो बुज़ुर्गों की जहाँ तक बात है तो उन्होंने सच्ची बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि इसमें आप हिस्सा ना लें, इसमें झगड़े होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं। लेकिन मैंने कहा कि अब वो दौर पुराना था, अब बाशऊर हो गए हैं अवाम। तो नौजवानों ने भरपूर मेरी हमायत का ऐलान किया, साथ दिया। मैंने उनको और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हम मिलके अपने माशरे की, क्योंकि अब हमने ज़िंदगी गुजारनी है इस माशरे में। पास्ट में जो हुआ वो तो हमारे सामने है कि कोई किसी भी हवाले से हमारे इलाके में काम नहीं हुआ। तो ये नौजवानों का भरपूर, पूरी वार्ड के जितने भी यूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह 80% यूथ मेरे साथ है और उन्होंने मुझे भरपूर एतमाद दिलाया कि आप ऐसा स्टेप लें, हम आपके हर मोड़ पे भरपूर साथ देंगे। आपकी उस वार्ड में और भी जमातें हैं जिन्होंने अपने तौर पे कैंडिडेट सामने लाए हैं, तो आप किसी जमाती टिकट से क्यों नहीं सामने आए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो मैंने इंट्रो में भी यही कहा था कि सियासी जमात में जब बंदा वाबस्ता हो जाता है तो फिर वो अपनी अवाम के लिए कुछ नहीं कर पाता बराह रास्त, क्योंकि वो जमात से मंजूर शुदा बातें ही अपने लोगों तक पहुँचाता है। जी, तो उस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि अगर जिस तरह के लोगों का रिस्पांस है और मेरे साथ तावन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा और फिर मैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद नहीं करूँगा, बल्कि अपनी वार्ड के नौजवानों, बुज़ुर्गों, बहनों, माओ साहब के मशवरे से हम अगला का राय अमल तय करेंगे इंशाल्लाह। पोठी मकबला की जो वार्ड है, आपने इंतखाबी मुहिम अमली तौर पे इंतखाबी मुहिम में जाते होंगे, डोर टू डोर आपकी मुहिम भी जारी होगी, तो उस मुहिम के दौरान आपने क्या महसूस किया? जो लोगों की आपके साथ बातचीत है उसमें जो इलाके के अवाम है वो क्या कह रहे हैं? वो आपके साथ अपने मसाइल का जिक्र कर रहे हैं या कोई और बात है? ये आपको क्या महसूस हो रहा है? दो बातें हैं जो मैंने इस कैंपेन में मैंने महसूस की हैं।
ایک تو ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم نے پاسٹ میں میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہ رہا، جس بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کیا تو وہ صرف الیکشن کی کمپین کے دوران ہی ہمارے ہاں آتے ہیں اور بس میں اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں. مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں نے یہ جو بات مجھے بتائی ہے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان کے مسائل بہت ہیں، مطلب کسی کا پانی کا ہے، سڑک کا ہے، کچھ بھی ہے تو اس کے لیے وہ سیاسی لوگوں کے وہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارا ایسا ووٹ دیں گے تو ہم آپ کا یہ کریں گے، حالانکہ وہ بعد میں کام تو نہیں ہوتے. ایک یہ شکوہ بھی ہے لوگوں کا. دوسرا یہ ہے کہ عوام کو جو میں نے دیکھا ہے تاثر کو، ان کو اصل بات یہ ہے کہ لوگ الیکشن کمپین کے دوران تو ان سے بڑے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور شاید جس کی فوت کی 4-5 سال پہلے ہوئی ہے تو اس کی تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو وہ لوگ سلام تک کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگوں سے. تو جنرل الیکشن کی نسبت جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ایک فیکٹر بلادری کا بھی ہے کہ بلادری کے سسٹم سے بھی بندہ ان کی حمایت بھی ہوتی ہے، وہ عوامی سطح پر بھی ہوتی ہے. تو آپ کی جو اپنا فیملی جو حلقہ احباب ہے تو وہ کہاں تک آپ کا ساتھ ہے؟ پہلے تو فیملی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا گاؤں ہے، مطلب ہمارا محلہ ہے، ہماری اپنی فیملی، وہ تو 100% میرے ساتھ ہیں. لیکن میں اس الیکشن میں حصہ لینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں ہر قسم کی بلادریزم، قبائل اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کے صرف اور صرف عوام کی خدمت کے لیے اس میں حصہ لے رہا ہوں. اور اس میں کیونکہ ہماری وارڈ میں بہت سی فیملیز کے لوگ موجود ہیں، ڈفرینٹ فیملیز ہیں، قبائل ہیں، تو ہر ایک کو ایک یکساں نظر سے دیکھتا ہوں. ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، ہمارا کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے یا ہم اپنے لیے سپیریئرٹی نہیں سمجھتے کہ ہم سپیریئر ہیں کسی سے. تو بالکل ہمیں اپنی وارڈ کے تمام خاندان، تمام قبائل کو بالکل یکساں نگاہ سے دیکھتا ہوں. اپنے علاقوں کے نوجوانوں کا ذکر آپ کر رہے تھے تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کا جو منشور ہے جو آپ سامنے لائے ہیں تو وہ کیا خاص بات ہے جو نوجوانوں کو؟ دیکھیں جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ مسائل شیئر کیے، پانی، سڑک، یہ تو انشاءاللہ ہم حل کریں گے ہی کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جب نوجوانوں کی بات آتی ہے تو موسٹلی لوگوں کے ذہن میں صرف لڑکے ہی آتے ہیں، لیکن ہم اپنی ایک بہت جو ووٹر میں بھی زیادہ ہیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ موسٹلی یہی چل رہا ہے پورے آزاد کشمیر پاکستان میں کہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور لڑکے اس لیول تک نہیں جاتے. تو وہ ان کے لیے مسائل لڑکیوں کے لیے یہ ہیں کہ دور تک جا کے پڑھتی ہیں، پھر وہ گاڑیوں کے کرائے وغیرہ دیتے ہیں، لوگوں کا ہوتا ہے. میرا یہ مقصد ہے کہ ہم وارڈ کی سطح پہ مختلف محلے میں مختلف قسم کے اسکول قائم کریں، ٹیوشن سینٹر قائم کریں تاکہ ہماری بہنیں وہاں پڑھا سکیں. اور ہمارے بچے جو بہت گاڑیوں کے کرائے وغیرہ دے کے دور شہروں میں جاتے ہیں وہ محلے میں ایجوکیشن حاصل کریں. یہ تو میرے لڑکیوں کے لیے ہے. پھر وہ خواتین جو گھروں میں ہیں ان کے لیے انشاءاللہ میرا یہ ہے کہ میرا خود اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے زراعت کے حوالے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں رہتی ہیں کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے تو ان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ زراعت کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو محلے میں لے کے جاؤں، ان کو موٹیویشنل باتیں بتاؤں ان کے زراعت کے حوالے سے. کیونکہ لیٹسٹ طریقے آگے ہیں زراعت کے، ایگریکلچر کی کسی بھی آپ فیلڈ ظاہر بہتر سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اپنی سبزیاں، اپنی ضرورت کی چیزیں گھروں میں پیدا کریں. یہ تو خواتین کے لیے ہوگا. اسی طرح لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ اسکلز جو ہوتے ہیں نا، گراؤنڈ وغیرہ بنائے جائیں تاکہ وہ کھیلیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے روزگار کے مواقع کے لیے محلے کی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں تاکہ جو محلے کے ترقیاتی کام ہیں تو جو انشاءاللہ فنڈز وغیرہ ملیں گے تو وہ ان کی مرضی سے، ان کے مطابق جو ان کے محلے میں ایشوز ہیں تو ان کو حل کیا جائے. ایک تو بلدیاتی الیکشن جو آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں تو اس کی باعث جو عوام میں خوشی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح پر آ جائے گا. کیونکہ ہر بندہ جو اس علاقے کا ہے وہ MLA لیول تک، وزیر مشیر لیول تک نئی اپروچ ہوتی ہے اس کی. تو اس حوالے سے آپ کا یہ اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں حکومت وقت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے عرصے کے بعد یہ ایک سٹیپ اٹھایا، تو یہ قابل تعریف ہے ان کا یہ سٹیپ. دوسرا یہ ہے کہ بالکل میں خود کیونکہ معاشرے کے ایک عام آدمی ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عام آدمی جب اقتدار نچلی سطح پہ جاتا ہے تو مجھ جیسا ایک عام آدمی جسے کسی بھی ٹائم کسی بھی عمر کا آدمی کہیں براہ راست مجھے کال کر کے اپنے مسائل بتا سکتا ہے، ضرورت بتا سکتا ہے، کہیں اس کو پرابلم ہے تو میں موقع پہ فوراً پہنچ جاتا ہوں. لیکن آپ جب MLA لیول کے آدمی تک پہنچیں گے تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو 2 سے 3 آدمیوں کی ضرورت ہے. اگر جو آپ کو اس تک لے جائے تو آپ اس تک اپنے مسائل ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچا سکتے. تو یہ بہت بہترین اقدام ہے کیونکہ اس میں اقتدار نچلی سطح تک پہنچے گا اور یہی بلدیاتی الیکشنز کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہونے چاہیے.
علاقے کے جو وارڈ ہے وہ ایک ہی جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نظریات بے شک ہوں، رشتہ تعلق وہ تو برابر ہے، لیکن اس میں جو بلادری کے سسٹمس ہیں، علاقے میں جو ناراضگیاں اس طرح کی کیفیات یہ پیدا ہوں گی، تو آپ اس حوالے سے کیا ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک ووٹر ہے اس کو آزادانہ طور پہ اپنا منشور پیش کر کے اس کی ہمدردی لینی چاہیے، ادروائز جو دوسری ناراضگی والا جو چیپٹر ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے جی اس حوالے سے میرا یہ نظریہ ہے کہ میری وارڈ جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں تک اینڈ ہوتی ہے، تو میں ہر ایک آدمی کے پاس جاتا ہوں اپنا نقطۂ نظر لے کے، اپنا منشور لے کے کہ وہ میرا ساتھ دیں، لیکن اگر کوئی میرے منہ پہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، جیسا ہمارا تعلق پہلے تھا انشاءاللہ آگے بھی رہے گا، اور جو میرے ووٹر ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری وجہ سے محلے میں کسی امیدوار، کسی رشتہ دار، کسی گاؤں والے سے کوئی آپ نے ناراضگی نہیں کر رہی ہے۔ میرا ہر ایک ووٹر کو پیغام ہوتا ہے اور ہدایت ہوتی ہے کہ آپ اس پہ سختی سے عمل کریں۔ آخر میں آخری سوال آپ سے لوں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم سے، پر نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے جو ووٹران ہیں، سپورٹران ہیں اور ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنی وارڈ کی اور ہر وارڈ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ معاشرے کے اس انسان کو آپ منتخب کریں جو آپ کی خوشی، غمی اور آپ کو براہ راست جس سے آپ کا تعلق ہو، رشتے کی بنیاد پہ نہیں، ٹبر قبیلے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہمدرد انسان کو آپ چنیں۔ اور پھر یہ ایک میرا پیغام ہے کہ آپ اس میں، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، میری جیت میرے علاقے، میری وارڈ کے غریبوں کی جیت ہوگی، عام مظلوموں کی جیت ہوگی، اور اگر میں ہار گیا تو میری وارڈ کے جو غریب ہیں، مظلوم ہیں، وہ اسی طرح جس طرح پچھلے 75 سالوں سے آ رہا ہے ہماری وارڈ کے لوگ اسی طرح ہی رہیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے یہ پوٹھی مقبرہ سے نوجوان ہیں، آزاد حیثیت سے انتخابی میدان میں سامنے آئے، جو بھی نقطہ نظر ہمارے یہ مہمان کا یہ پیش کیا گیا ہے اس کا ادارے کا اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنے میزبان ظفر نذیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔